السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں کلاس 10 بہار بورڈ چیپٹر 3 سید محمد محسن۔ ان کے بارے میں ہم سارے ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں بتا دوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سید محمد محسن اردو کے اہم افسانہ نگار ہیں۔ سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں کیا جاتا ہے؟ سید محمد محسن کا شمار کس چیز میں؟ تو اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے۔ وہ جو تھے کیا تھے؟ نفسیات کے پروفیسر تھے۔ نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ نفسیات کیا تھا؟ ان کا خاص موضوع تھا۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ انوکھی مسکراہٹ۔ ان کے سید محمد محسن کے افسانے کا ایک مجموعہ جس کا نام انوکھی مسکراہٹ ہے۔ یہ کوشچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ سید محمد محسن کے افسانے کا ایک مجموعے کا نام دیں، تو اس کا جواب ہو جائے گا انوکھی مسکراہٹ۔ اردو دنیا میں کافی مقبول و معروف ہوئی۔ تو سہیل عظیم سید محمد محسن کے جو افسانے تھے وہ اردو دنیا میں کافی مقبول و معروف ہوا، فیمس ہو گیا۔ اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہے۔ اس مجموعے کی جو زیادہ کہانیاں ہیں وہ کس چیز پر ڈیپینڈ ہے؟ تو نفسیاتی نوعیت پر۔ خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ، جیسے کچھ نام یاد دیے ہوئے۔ انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو خاص طور پر جو انوکھی مسکراہٹ اردو دنیا کی ایک ایسی شاعری ہے جس کے ذکر کے بغیر یہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 1910 عیسوی میں 10 جولائی 1910 عیسوی کو ہوئی تھی۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی؟ 10 جولائی 1910 عیسوی کو پٹنہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام کیا تھا؟ سید محمد رشید۔ محسن صاحب نے 1926 عیسوی میں رام موہن رائے سمیزی پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ محسن صاحب نے کب اور کس جگہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا؟ پٹنہ سے۔ رام موہن رائے سمیزی پٹنہ سے 1926 عیسوی میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1928 عیسوی میں پٹنہ کالج سے آئی اے کب کیا؟ 1928 عیسوی میں پٹنہ کالج سے آئی اے کیا اور 1931 عیسوی میں نفسیات کے ساتھ بی اے آنرز کا امتحان پاس کیا۔ 1931 عیسوی میں نفسیات کے ساتھ بی اے آنرز کا امتحان پاس کیا۔ 1934 عیسوی میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے فرسٹ کلاس سے پاس کیا اور 1934 عیسوی میں نفسیات کے ساتھ پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے فرسٹ کلاس سے کیا گیا؟ فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا اور گولڈ میڈل بھی حاصل کی۔ اور گولڈ میڈل بھی حاصل کی۔ 1938 عیسوی میں وہ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ تو لیکچرر کب بحال ہوئے عارضی طور پر؟ تو 1938 عیسوی میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی میں مستقل طور پر نفسیات میں لیکچرر بحال ہوئے۔ 1953 عیسوی میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے اور 1953 عیسوی میں شعبہ نفسیات کے صدر مقرر ہوئے اور 1974 عیسوی میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ 1974 عیسوی میں انہوں نے اپنے ملازمت کو چھوڑ دیا۔ ان کی کتابوں میں انوکھی مسکراہٹ افسانے کا مجموعہ، نفسیاتی زوائے نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، زخم کے پھول شاعری مجموعے اہم ہیں۔ ان سارے جو مجموعے جس کا ہم نے ابھی نام لیا یہ سارے ان کے شاعری کے بہت اہم ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئیں۔ ان سبھی کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں جو تھیں وہ بھی شائع ہوئیں۔
सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे और 4 बेटियां थी। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, सैयद मोहम्मद मोहसिन को कितने बेटी और कितने बेटियां थी? तो 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। आपने 1973 ईस्वी में अपनी अहलिया के साथ हज का फरीज़ा भी अदा किया था, यानी कि उन्होंने अपने अहलिया के साथ 1973 ईस्वी में हज भी किया था। सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान दिल्ली में हुई। तो सवाल पूछा जा सकता है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई है? तो 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान दिल्ली में हुई। दिल्ली में 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान हुई। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। जिन दोस्तों को यहाँ पढ़ाई होती नहीं मालूम, उन तक ये बात पहुँचाइए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें।